شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ. موضوع حسنات کا تحفظ اور ان میں اضافہ کیسے. ترجمہ شفقت الرحمن. بتاریخ 13 شوال 1438 بمطابق 7 جولائی 2017. پہلا خطبہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. دنیا و آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے اور اسی کی بادشاہی ہے. نیز اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بغیر نمونے کے پیدا فرمایا. اپنے علم اور قدرت کی بدولت سب کی تقدیریں لکھی. حکم اور مشیت اسی کا جاری و ساری ہے. وہی بلند و بالا ہے. میرا پروردگار پاک ہے. اس سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں، لیکن وہ مخلوق سے پوچھ گچھ کرے گا. ظاہری اور خفیہ تمام نعمتوں پر اسی کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور اللہ تعالیٰ شریکوں سے کہیں بلند و بالا ہے. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل اور نبوی تعلیمات پر عمل پیرا صحابہ کرام پر سلامتی اور رحمت نازل فرما. حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ تقوی دنیاوی سعادت اور اخروی کامیابی کا باعث ہے. اس لیے کہ متقی لوگ ہی سعادت مند ہوتے ہیں اور روح گردانی کرنے والے ہی نقصان اٹھاتے ہیں. اللہ کے بندو، جن کاموں سے پروردگار راضی ہو ایسے نیک اعمال انسان کا بہترین سرمایہ ہیں، جن سے انسان دنیا میں خوشحال ہو، ہر حالت میں کامیاب رہے اور آخرت میں بلند درجات پائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھے ہوئے درجے پر پہنچ جائے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو عبادت کا موقع میسر فرمائے اور اسے نیکی کے لیے اخلاص کی دولت سے نوازے، نیک سنت نبوی کے عین مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اعلیٰ ترین مطلوب و مقصود عطا کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اپنے محبوب اور غیر محبوب سب لوگوں کو دیتا ہے، لیکن دین صرف اسی کو دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہو. اس روایت کو احمد نے مسند میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے. سورہ المائدہ آیت 27. بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو کرم نوازی فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے نیکی پر استقامت اختیار کرے، کیونکہ استقامت اختیار کرنے والا خیر و بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے اور تباہی سے نجات پاتا ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ اور نہ ہی غم کرو، نیز جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. سورہ فصلت آیت 30. سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے اسلام کی ایسی تعلیم دیں کہ اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے کی توفیق ملے تو پھر کی ہوئی نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری امر ہے. اس کے لیے ایسے تمام گناہوں اور خطاؤں سے بچیں جو ان کو ضائع کر سکتی ہیں، یا ایسے ظلم اور گناہوں سے دور رہیں جن کی وجہ سے نیکیوں کا ثواب کم ہو سکتا ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو. سورہ محمد آیت 33. مسلمانوں، اپنا ہر دن گزشتہ دن سے بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں اور آنے والا کل آج سے بہتر بنائیں. جو شخص حرام کاموں سے بچنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کی صراط مستقیم کی جانب رہنمائی فرماتا ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ہمارے لیے جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کی اپنے راستے کی طرف لازمی رہنمائی کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ عمدہ کارکردگی کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورہ العنکبوت آیت 69.
آج نیکیوں کا مقابلہ ہے تو کل مقابلے میں حصہ لینے والوں کو انعامات ملیں گے، پھر ناقابل تلافی خسارہ اور ناقابل تدارک گھاٹا اور ایسی بدبختی کہ جس کے بعد نیک بختی ممکن نہ ہو، یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں، انسان راہ راست پر استقامت اختیار کرنے کے بعد پھر الٹے پاؤں مڑ جائے۔ شیطان ہر وقت انسان کی طاق میں ہے، وہ انسان کے خلاف ہر خیر کے راستے پر گھات لگائے ہوئے ہے تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، خیر سے روکے اور اس کے نیک اعمال غارت کر دے۔ انسان کی نیکیاں غارت کرنے کے لیے شیطان شبہات، بدعات اور شہوات خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی انسانیت سے عداوت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس نے کہا بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں ان کے خلاف تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کی داہنی جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، پھر ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورہ الاعراف آیت 16 اور 17۔ دوسری جانب نیکی کے دروازے بھی بہت زیادہ ہیں، فضیلت اور مغفرت حاصل کرنے کے طریقے وافر ہیں، رحمت الہی بہت وسیع ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی تباہ و برباد ہوگا جو خود اپنے آپ کو تباہی میں ڈالے اور اس میں خیر کی کوئی رمق باقی نہ ہو۔ نیکی اور فضیلت والے اعمال محض ماہانہ ہی نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر میسر ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ بندے کی معمولی سی نیکی کی بھی قدر فرماتا ہے اور ڈھیروں ثواب سے نوازتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کسی کی معمولی نیکی ہوئی تو اسے بھی بڑھا دے گا اور اسے اپنی طرف سے عظیم اجر بھی عنایت کرے گا۔ سورہ النساء آیت 40۔ نیکیوں کا ایک عظیم باب جس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، اس کا عملی دائرہ بہت بڑا ہے، نیز اس کے مثبت نتائج بھی بہت وسیع ہیں، وہ یہ ہے کہ مقروض لوگوں کے قرضے چکائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جزا لینے کے لیے لوگوں کے ذمہ مالی واجبات کی ادائیگی کریں، خصوصاً ایسے لوگوں کی جو قرضے ادا کرنے سے قاصر ہیں اور قرضوں کی وجہ سے جیل کاٹ رہے ہیں اور اپنی گلو خلاصی کے لیے کسی محسن اور مشفق کی طاق میں ہیں۔ ایسے میں مقروض شخص کی حالت پانی میں ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوگی کہ جس کا ہاتھ تھام کر خشکی کے کنارے لگا دیا جائے، کیونکہ قرضے کی وجہ سے ان کی عیدیں، خوشی اور مسرت کے اوقات بھی جیل میں گزرتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مقروض اپنی آل اولاد کے بارے میں بھی پریشان رہتے ہیں کہ ان کی ضروریات کیسے پوری ہوں، نیز انہیں اپنی اولاد کے تباہ ہونے کا خدشہ بھی لگا رہتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ شفقت اور اچھا برتاؤ کرنے والا ہوتا ہے۔ صاحب ثروت لوگوں کی دولت پر زکوٰۃ اور صدقات اتنے بنتے ہیں جو محتاج لوگوں کی ضرورت سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جیلوں میں بند مقروض لوگوں تک براہ راست رسائی بہت آسان ہے۔ آپ جیل کی انتظامیہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، بلکہ قرض خواہوں کو ان کی رقم یقینی طور پر پہنچا سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ مقروض لوگوں کو ان کے گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی جیب خرچ دیں تاکہ مناسب ذریعہ معاش ملنے تک گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ نیز ہر ملک میں ضرورت مند افراد کی ضروریات بروقت پوری کرنا بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم جو کچھ بھی راہ الہی میں خرچ کرو تو وہ اسے لوٹا دے گا اور وہ روزی دینے والوں میں سے بہترین ہے۔ سورہ سبا آیت 39۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ کسی کا مال کم نہیں کرتا۔ اس روایت کو مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ جسے ان کاموں کی توفیق ملے اور وہ ان کے لیے اپنے دروازے کھول دے، نیز اس پر کاربند بھی ہو جائے، تو ایسے شخص کے لیے دنیا و ما فیہا سے بھی اعلیٰ بدلے کی خوشخبری ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں موجود ہے۔ آپ کا فرمان ہے، جو شخص کسی مومن کا دنیاوی کرب دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے دن کا کرب دور فرمائے گا، اور جو کسی مشکل میں پھنسے شخص پر آسانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کرب سے
یہاں ایسی شدید مصیبت مراد ہے جس کی وجہ سے انسان انتہائی اذیت اور تکلیف میں ہو، اور قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے کا دورانیہ ایسی ہی مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، اور سب کی سب مصیبتیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ جیسے کہ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت انسان پسینے میں شرابور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک سرایت کر جائے گا، اور وہ اپنے پسینے میں غوطے کھائیں گے، یہاں تک کہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ صحیح حدیث ہے اور اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ چلو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اسے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 133 اور 134۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین کی سیرت اور ٹھوس احکام پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، وہی رزق دینے والا، قوت والا اور مضبوط ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سربراہ اور نبی جناب محمد اس کے بندے اور صادق امین رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمت، سلامتی اور برکتیں روز قیامت تک نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد کما حقہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے اس کی دنیا و آخرت میں حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے بندو، اسلام کا ہدف یہ ہے کہ اپنے بارے میں اچھا سوچو اور مخلوق کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو۔ اپنے بارے میں اچھائی کی صورت یہ ہے کہ اپنا عقیدہ توحید مضبوط بنائیں، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر عبادات صرف اسی کے لیے بجا لائیں، اللہ سے اجر پانے کے لیے اسی کے سامنے عاجزی، انکساری اور ناتوانی کا اظہار کریں، نیز تمام حرام کردہ امور سے بچیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی والی بات کہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، کیونکہ دوزخ کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، اور وہ خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہیں، نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، ایسے اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور جو شخص توبہ کر لے اور نیک عمل کرے تو گویا اللہ کی طرف وہ یوں رجوع کرتا ہے جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو اس کے نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جبکہ مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ مختلف طریقوں سے روا رکھا جا سکتا ہے، مثلا جن کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے ان کے اخراجات پورے کریں، یا نفل صدقہ خیرات کریں، علم کو عام کریں، دوسروں کی طرف سے ملنے والی تکلیف برداشت کریں، صبر کریں، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں، یا اسی طرح کے دیگر مثبت کام سر انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمام مخلوقات اللہ کے زیر کفالت ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں
محبوب ترین وہی ہے جو اس کی مخلوقات کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ اس حدیث میں زیر کفالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور ان کے معاملات چلاتا ہے۔ اس حدیث کو ابو یعلا اور طبرانی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ سورہ احزاب آیت 56۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے راضی ہو جا۔ تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت، سخاوت اور کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما۔ یا اللہ، تمام کافروں اور ملحدوں کو ذلیل و رسوا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ اپنے دین، قرآن اور سنت نبوی کا بول بالا فرما۔ یا اللہ، اپنے دین، قرآن اور سنت نبوی کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، یا قوی یا متین، اپنے دین، قرآن اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں بھی بخش دے اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ، تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمارے اگلے، پچھلے، خفیہ، اعلانیہ سب گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، جنہیں تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے وہ بھی گناہ معاف فرما۔ تو ہی پست و بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے اعمال کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جہنم اور اس کے قریب کرنے والے اعمال سے تیری پناہ مانگتے ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے تحفظ عطا فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ، تمام معاملات میں ہمارا انجام کار بہتر فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور شیطانی چیلوں، شیطانی لشکروں اور شیطان کے یاروں سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، جن نیکیوں کو سر انجام دینے کی تو نے ہمیں توفیق دی، یا اللہ، ہماری وہ سب نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ان نیکیوں کو ہمارے لیے ضائع ہونے سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کے گناہ معاف فرما دے یا غفور یا رحیم۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ تمام مومن مرد و خواتین اور مسلمان مرد و خواتین کے معاملات سنوار دے۔ یا اللہ، مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا فرما۔ یا اللہ، جن کے دلوں میں ناچاکیاں ہیں یا اللہ ان کے دلوں کو ملا دے۔ یا اللہ، انہیں سلامتی والا راستہ دکھا۔ یا اللہ، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں سے فتنوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، گمراہ کن ظاہری یا باطنی تمام فتنے مسلمانوں سے دور فرما دے۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ مسلمانوں پر خصوصی شفقت فرما، مسلمانوں پر خصوصی رحمت فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک کی ہمہ قسم کے شر سے حفاظت فرما، ہر شریر کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، دھماکے کرنے والوں پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ، تکفیریوں پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ، بدعات کا خاتمہ فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ روز قیامت تک کے لیے بدعات کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ، تیرے دین اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے متصادم بدعات کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ان کی خصوصی
خصوصی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری فوج حرمین شریفین کے تقدس کی حفاظت کر رہی ہے اور مملکت حرمین کو تحفظ دے رہی ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام ان کی حفاظت فرما، ان کے دلوں کو مضبوط بنا۔ یا اللہ انہیں صحیح سلامت کامیابی کے ساتھ اور فاتح بنا کر واپس لوٹا یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں سے فتنوں کا خاتمہ فرما دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما، ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما۔ یا اللہ ان کے تمام اعمال تیری رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہر اچھے نیکی کے کام کی انہیں توفیق دے، انہیں ہدایت یافتہ اور راہ ہدایت کا راہی بنا، ان کے ذریعے دین کا بول بالا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے ولی عہد کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما اور ان کے تمام اعمال تیری رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ انہیں بہترین حاشیہ نشی میسر فرما۔ یا اللہ انہیں ایسے بہترین حاشیہ نشی میسر فرما جو ان کی بھلائی کے کاموں میں مدد اور رہنمائی کریں، جو بھولنے پر یاد کروائیں اور یاد رہنے پر تعاون کریں۔ یا اللہ ان کے ہاتھ پر کی جانے والی بیعت کو اس ملک اور تمام مسلمانوں کے لیے بہتر بنا یا ذوالجلال والاکرام، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ تمام مسلمانوں کو صرف ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو تیری رضا کا باعث ہوں اور جنہیں تو پسند فرمائے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی، برائی اور سرکشی شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔